یہ مہینہ رجب بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی خصوصیات پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے بیان کی تھی، اور اس مہینے کا تعلق میرے مرشد گرامی ولی کامل سلطان الاولیاء امیر المومنین امام المتقین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ، اور آپ کی فضیلت اور آپ کی شان میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی آپ کے لیے کئی آیات مبارکہ کا نزول ہوا، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو 4 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی دوسرے کو نہیں ملی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ یہ 4 خصوصیات مولا کائنات کو جو ملی ہیں یہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ تمام عرب و عجم میں یہ وہ پہلی ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہمراہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے مولا کائنات کی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا تو ساتھ پوری امت میں سے جو پہلے شخص ہیں سجدہ کرنے والے وہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ دوسری خصوصیت یہ ہے ہر جنگ کے اندر جو جھنڈا دیا جاتا ہے وہ مولا کائنات کو دیا گیا ہے۔ اور تیسری صفت جو ہے مقام احد میں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوتے ہیں اس دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تسلی و تشفی دے رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صبر اختیار کیا آپ بھی اسی طرح کے صبر کے ساتھ تھے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد نہیں ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سے اولاد ہے، اور وہ آپ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل ملی ہے۔ یہ چوتھی صفت ہے۔ آپ تو آپ کو بہت مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا میرے بعد میری امت میں جب اختلاف ہوگا اس وقت تم ان کے سامنے حق کو واضح کرو گے، یعنی حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ الحق مال علی، علی مال حق، القرآن مال علی، علی مع القرآن۔ قرآن اور علی جدا نہیں ہوں گے، یہ اہل بیت اور حضور کی ساری اہل بیت اور حضور پہ نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن سب سے پہلے حوض کوثر پر یہ ملاقات کریں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس لوٹے اور غدیر خم کے مقام پر ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے درختوں کے پاس رک جانے کا حکم دیا، تو سب لوگ وہاں پر رک گئے، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اپنے پاس بلایا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، اور دوسری میری اپنی اہل بیت۔ یہ 2 چیزیں امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب تم خود سوچ لو کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، اور یہ دونوں اکٹھے حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کو بٹھا کے جو سٹیج بنایا ہوا تھا بلند جگہ، اس کے اوپر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو ساتھ کھڑا کیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت مل گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان کے ولی ہیں، اور ان کے بعد جو مومنوں کا مرد و خواتین مومنین و مومنات کا جو مولا ہے وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔